تمام عظیم اور خوبصورت کام اندھیرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے کرنے چاہیے۔ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھے کہ خوبصورتی کیا ہے۔ اپنے بچوں کو ایماندار بننے کے قابل بنانا تعلیم کا آغاز ہے۔ دوسروں کے راز کو راز رکھنا صرف شریف لوگوں کے لیے ممکن ہے۔ ایک شخص کو 3 چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے: وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے اور مختلف حالات میں اس کے لیے کیا کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ کی نیت نہ ہو تو صدقہ خیرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنی خامیوں کے بارے میں سوچو، دوسروں کے عیبوں کے بارے میں نہیں، بلکہ ان کی اچھی باتیں تلاش کرو اور ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو۔ جلدی اٹھنے والا پرندہ دور تک جاتا ہے بغیر کسی رکاوٹ کے۔ ایک پرندہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ ہمیشہ اپنے گھونسلے کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم کام مکمل نہیں کریں گے تو مقصد سے باخبر رہ جائیں گے۔ ایک ندی کتنی ہی دور بہتی ہو پر اپنی اصلیت کبھی نہیں بھولتی۔ مچھلی اور پرندے میں محبت ہو سکتی ہے لیکن دونوں مل کر گھر نہیں بنا سکتے۔ زندگی میں جو لوگ تعلیم کی خواہش رکھتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں اور جو لوگ تعلیم کو ناپسند کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ آپ کی محنت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مستقبل کیسا ہوگا۔ بچے کو جھوٹ سکھانے سے بہتر ہے کہ وہ سچائی سے باخبر رہے۔ کمزور دماغ اور سخت دل لوگوں کی محبت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیوں نہ کہ سوچ سے یہی سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کی سوچ اچھی ہو تو آپ اچھا کریں گے اور اگر بری ہو تو آپ برا کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ پر بھروسہ کریں تو سچ بولیں۔ اپنا کام مکمل کرنا اچھی بات ہے لیکن اگر ہم دوسروں کے کام میں مدد کریں گے تو وہ ہمیشہ اچھے لفظوں میں ہمیں یاد کریں گے۔ انسان ایک بدترین بیماری کا شکار ہے، وہ ہے اس کی سوچ۔ بری سوچ رکھنا اور برا گمان کرنا ایک بدترین بیماری ہے۔ جس طرح خوشی میں کوئی کام اچھی طرح کیا جاتا ہے اسی طرح دشمن اور غصے میں کوئی کام خوبصورتی اور حصول سے نہیں کیا جاتا۔ مضبوط انسان کا غصہ ہمیشہ اس کے وقت کو ضائع کرتا ہے۔ بحث سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ تمام کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خوبی نرمی ہے جبکہ دوسری سچائی ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کے قابل ہے تو پھر اس کی قیمت مت دیکھو۔ جو چیز آج آپ کے لیے سب سے سستی ہے وہ آخر میں آپ کو سب سے زیادہ پیاری ہوگی۔ برداشت کرنا طاقت سے بہتر ہے اور صبر کرنا خوبصورتی سے بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن چونٹی کے سائز کا ہو لیکن اس کو ہاتھی کی طرح دیکھو۔ اگر تم ماں باپ کی باتوں پر توجہ دو گے اور ان کے حکم عدولی نہ کرو گے تو لوہا اور پتھر بھی تمہارے ہاتھ میں نرم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شخص عظیم پیدا نہیں ہوتا، عظیم لوگ اس وقت عظیم بن جاتے ہیں جب دوسرے سو رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کیل بڑی سے بڑی گاڑی کو روکنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے مشکل راہ کا انتخاب کریں۔ بڑا سوچو لیکن شروعات ہمیشہ تھوڑے سے کرو۔ اچھا پڑوسی دور کے بھائی سے بہتر ہے۔ غور و فکر سے بہت سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔
اپنی کمزوریوں پر بہت زیادہ توجہ دینے سے انسان خود اعتمادی میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک عقل مند آدمی ایک ہی پہاڑ سے 2 بار نہیں گرتا۔ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک شخص کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیں تو آپ پورے خاندان کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا کماتا ہے، اہم بات یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے خرچ کرتا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو کامیاب یا ناکام ہونے والوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ تمام عظیم لوگ صبر کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ خود کو یہ کبھی مت بتائیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ دولت سے ایک اچھا سپاہی، ایک اچھا استاد یا ایک اچھا کام کرنے والا نہیں خریدا جا سکتا۔ ہمیشہ اپنی ناک کو دوسروں کی گندگی سے دور رکھیں۔ مثبت سوچ رکھنے والے لوگ کامیاب، صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ اگر لوگ جوش و جذبے کے ساتھ کوئی اچھا کام کریں تو کچھ وقت بعد کام میں ان کی دلچسپی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ایک بدتمیز عورت خاندان پر حکومت کرتی ہے تو وہ خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابھی کچھ کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہیں تو کبھی مچھر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی کوشش کریں۔ عاجزی اختیار کریں، کیونکہ عاجزی انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہے۔ جب آپ بازار سے کچھ خریدنا جائیں تو ہمیشہ اپنی آنکھوں کا استعمال کریں، کانوں کا نہیں۔ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ جو انسان چھوٹی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا وہ بڑی چیزوں میں چھوٹی دلچسپی لے گا۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ صرف خود ہی کی تعلیم ہی اصل تعلیم ہے۔ ہر اس دن کے لیے شکر گزار رہیں جس میں آپ زندہ ہیں۔ ایک مرتبہ ذاتی تجربہ ہو جائے کہ وہ دھوکے باز اور منافق ہے تو اسے دوسرا چانس نہ دیں۔ عموماً ایسے لوگ اپنی فطرت کبھی نہیں بدلتے۔ اگر کسی شخص کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کا رویہ دیکھو۔ جس کے دل میں سچائی ہے اسے کبھی اپنی زبان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دولت مند انسان کا سب سے پہلا امتحان اس کی عاجزی میں ہوتا ہے۔